ساتھ تھا وہ کعبے میں رسول پاک کے زمانے تک اندر کعبے کا لٹکایا گیا تھا، وہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا بلکہ اپنے بندوں کی امداد کرتا ہے۔ ہم ظاہری طور پر سمجھتے ہیں کہ ہم پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں، بعض کا پریشانی جو ہے وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو ہدایت کے راستے پر ڈالنے کے لیے دی جاتی ہے۔ جو لوگ بیمار ہوتے ہیں وہ ان کا کفارہ مان جاتا ہے ان کی بیماری، قبر میں جا کر ان کو سہولت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت مشکل بات ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں صبر کیا جائے۔ اب دو ہی طرح کے لوگ ہیں، جو صبر کریں گے یا نہیں کریں گے۔ جو نہیں کرے گا مصیبت تو ٹالنی نہیں ہے، اس میں پھنسے رہنا ہے۔ صبر نہ کرنے کی وجہ سے اس کو گناہ گاروں میں لکھ لیا جائے گا، اور اگر کوئی بندہ صبر کرے گا تو اللہ اس کی پریشانی کو بھی دور کر دے گا، اس کی بیماری کو بھی ہٹا دے گا، اس کی جو پریشانیاں تکلیفیں ہیں وہ بھی دور کر دے گا، اور اس کے درجات بھی بلند کر دے گا۔ اس لیے صبر جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم صبر کریں۔ تو سید الشہداء حضرت امام حسین نے میدان کربلا میں صبر کی انتہا کر دی۔ صبر کی انتہا جو کر دی، بچے کو علی اصغر کو، جو بھی 6 ماہ کے بچے تھے، ان کو پکڑے ہوئے تھے کہ انہوں نے ظالموں نے تیر مار کر آپ کو شہید کر دیا۔ تو آپ نے وہ خون جو تھا وہ سارا ہاتھ میں لے لیا، اور تیر سے جو لگنے زخم ہوا تھا اس کا خون ان کے منہ پر مار لیا، اور یہ بھی کہا کہ اے میرے بیٹے، تو صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے، جن کی وجہ سے عذاب آیا تھا اس قوم کے اوپر، تیرا خون اس اونٹنی سے بھی زیادہ متبرک ہے۔ اگر یہ زمین پر گر گیا تو ابھی ہو سکتا ہے کہ قیامت برپا ہو جائے، اس لیے یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے میں بیٹا تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ صبر کیا، اپنے قاسم کو بھیجا، قاسم امام حسن کے بیٹے ہیں، علی اکبر کو بھیجا میدان جنگ میں، اور امام حر کو بھیجا۔ ہر ایک آتا تھا، اجازت لیتا تھا۔ 19 آدمی تھے بشمول حضرت امام حسین علیہ السلام، اور باقی آدمی ملا کر 72 آدمی تھے کلہم۔ وہ سارے کے سارے میدان کربلا میں جاتے تھے، باری باری اجازت لے کر شہید ہوتے تھے، اور جب وہ شہید ہو جاتے تو امام حسین جاتے ان کو اٹھا کر لاتے، اور آپ ان کی صفیں بچھا رہے تھے۔ ادھر قاسم پڑے ہیں، ادھر اکبر پڑے ہیں، اور ادھر دوسرے پڑے ہیں۔ سب جتنے بھی 72 افراد جو تھے ان کے آپ نے ایسے لائن لگائی ہوئی تھی، نہ ان کے پاس کفن تھا نہ کوئی چیز تھی۔ وہ کربلا کے ریت کے اوپر، گرم ریت کے اوپر آپ نے ان کو لٹایا ہوا تھا سب کو۔ تو یہ کتنا بڑا حوصلہ ہوگا، کتنا بڑا سبق کا امتحان ہوگا۔ پانی 3 دن سے پانی بند تھا، بچوں کے حلق خشک تھے، سوکھے ہوئے تھے، کچھ بھی نہیں مل رہا تھا، نہ کھانے کو نہ پینے کو۔ تو حضرت عباس نے زمین میں دریائے فرات کا کنارہ تھا، ادھر وہ کنواں نکال دیا، پانی نکلا۔ حسین علیہ السلام آ گئے، کہا اے عباس، جی آقا کیا کر رہے ہو؟ جی بچوں پیاسے ہیں، میں ان کے لیے پانی کا انتظام کر رہا ہوں۔ فرمایا اے عباس، یہ ایک فرات ہے، اگر حسین ٹھوکر مارے تو 100 فرات بہنے لگے، لیکن مجھے صبر کا حکم ہے، اس لیے اس کنویں کو بند کر دو۔ تو یہ صبر کی انتہا تھی۔ لیکن یہ بھی بات یاد رکھیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ فرمایا میں نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے۔ جب قیامت کا روز ہوگا، یہ شمر اور یہ پادی زیاد اور یہ جدید اور یہ جتنے ساتھی ہیں، جب ان کا ٹولہ ایک جگہ پر کھڑا ہوگا تو اس وقت وہ دیکھیں گے کہ سامنے جو کوثر ہے، نہر کوثر جو ہے، اس کے اوپر سید الشہداء اور آپ کے سارے ساتھی امام قاسم اور علی اکبر اور سب کھڑے ہوں گے ادھر، اور نہر کی اتنی شاخیں بن جائے گی، اور ایک ایک شاخ کے اوپر آب کوثر کے اوپر وہ کھڑے لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، لوگوں کو۔ تو اس کو کہا جائے گا جدید کو اور اس کے ساتھیوں کو، دیکھو تم ادھر پانی نہیں دیتے تھے، آج میں نے تمہارا پانی بند کر دیا ہے۔ آج میرے حسین پر قربان ہونے والے ہیں، جو لوگ میرے دین پر قربان ہونے والے ہیں، میں ان کو کوثر عطا کر دیا، جس کو مرضی دے پینے کے لیے، جس کو مرضی نہ دے۔ اگر تم پیاسے مر رہے ہو تو جاؤ ان کی منت کرو، ان سے پانی مانگو، میں پانی دینے والا نہیں تمہیں۔ تم نے اس وقت میری بات نہیں مانی تھی، اور میں آج تمہاری طرف دیکھنے والا نہیں۔ تو یہ ہیں وہ جو شہادت جنہوں نے دی، صبر کا امتحان پورا کیا،
اور یاد رکھیں ایک بار کہتے ہوتے مظلوم حسین، مظلوم حسین، میں نہیں کہتا، کیوں؟ مظلوم تو کمزور آدمی ہوتا ہے، جو آدمی آتا ہے اس کو تھپڑ مار کے گزر جاتا ہے، ٹھوکر مار کے گزر جاتا ہے۔ میرا حسین تو عظیم ہے، عظیم تر ہے، وہ تو پہاڑ ہے عظمت کا، وہ تو صبر کا امتحان کا پہاڑ ہے، اس کے آگے تو کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وہ تو ذوالفقار حیدری کا وارث ہے، کون ہے جو اس کے سامنے کھڑے ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ تو صبر کا امتحان دے رہے تھے اور وہ اپنے نانا کے دین کو زندہ کر رہے تھے۔ تو وہ جب میدان میں اتنا بچہ بھی جاتا تھا، تلوار لے کر کہتا تھا میں حق کا علمبردار ہوں، اور میرے سامنے جس نے کھڑا ہونا ہے۔ اگرچہ دوسرے دن وہ شہید ہو گیا، لیکن اس نے یہ نعرہ ضرور لگا دیا کہ حق کے علمبردار تو ہم ہیں، تم تو جھوٹے ہو، تم تو منافق ہو، تم کافر بھی ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں تمہیں سزا بھی دی جائے گی، جہنم رسید بھی تمہیں کیا جائے گا۔ تو میرے مقابلے میں کون کھڑا ہوتا ہے؟ شہید ہو گئے، وہ مر کر بھی زندہ ہیں۔ اس وقت بھی زندہ تھے جب اللہ نے حضور پاک کے نور کو پیدا کیا تھا، حضور پاک کے نور میں موجود تھے۔ اس وقت بھی جب حضور پاک سے انبیاء سے لیا گیا وعدہ کہ تم میرے حضور کی تابعداری کرو گے، مدد کرے، اس وقت بھی ساتھ ہی موجود تھے وہ۔ اور یہ پنجتن پاک اس وقت بھی جب ارواح سے عہد لیا گیا اور حضور پاک نے سجدہ کیا، حضور کے ساتھ ہی اس وقت موجود تھے۔ یہاں دنیا میں بھی وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور یاد رکھیں وہ اب دنیا سے اگلے جہان میں جا کر بھی وہ زندہ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ۔ تو وہ اپنی قبروں میں آج بھی زندہ ہیں۔ ہر آدمی جو ہے وہ ان کے پاس جاتا ہے، اپنے گھر سے بیٹھا کہتا ہے یا اللہ ان کے وسیلے سے میری دعا قبول کر لے، تو اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے دعائیں قبول کرتا ہے۔ یہ بارشیں بھی انہی کے وسیلے سے ہوتی ہیں۔ یہ بارش ہوتی کیوں نہیں؟ ہمارے گناہ اوپر کو چڑھ جاتے ہیں، بعض لوگ اوپر لے جاتے ہیں۔ خدا کے لیے خدا سے توبہ کرو اور سمجھو، دیکھو 5 چیزیں ہیں۔ اللہ کی توحید پہلی ہے، پہلا رکن اللہ کی توحید ہے، اللہ کے نور میں گم ہو جاؤ۔ اور دوسرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات سے محبت ہے اور سیرت ہے، 2 چیزیں ہیں۔ ذات سے محبت یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو حضور پاک کی غلامی اور آپ کے ساتھ محبت کرو۔ جو آپ کی ذات کے ساتھ نہیں کرتا، وہ سمجھتا کہ حضور شاید زندہ نہیں ہے، وہ خود ہی مردہ ہے، وہ خود مردہ دل ہے، وہ بے نصیب ہے اور اس کا دین کمزور ہے اور وہ منافق ہے۔ تو اس لیے حضور پاک کی ذات سے محبت جب تک آپ کریں گے نہیں، علم الدین غازی شہید جیسے لوگ کہاں سے پیدا ہوں گے؟ آپ نوجوانوں کو کہتے ہیں جی سیرت کی کتاب پڑھ لیں، بہت پر عمل کریں، یہی کافی ہے؟ نہیں، حضور پاک کی ذات سے محبت جب تک نہیں کریں گے آپ۔ ابھی میں نے 350 احادیث جو حضور پاک کی حضوری مجلس سے سنی ہے، دادا صاحب نے، حضرت غوث پاک نے، حضرت معین الدین چشتی نے، حضرت سلطان باہو نے 350 احادیث کی کتاب ایک بنائی ہے، وہ آ جائے گی آپ کے پاس۔ اس کی پہلی حدیث یہ حضور پاک کے زندہ ہونے کی دلیل ہے کہ آج بھی حضور پاک سے سن کر اولیاء اللہ بیان کر رہے ہیں۔ پہلی حدیث برکت یومن کے لیے بیان کر دو، فرمایا قال علیہ السلام، حضور علیہ السلام نے فرمایا جمود العین من جمود القلب، آنکھوں کی شکتی دل کی شکتی کی وجہ سے ہے، اور جمود القلب من اکل الحرام، اور جو دل کی شکتی ہے وہ رزق حرام کی وجہ سے ہے، وَأَكْلُ الْحَرَامِ مِنْ كَثْرَةِ الذُّنُوبِ، اور یہ جو دل کی شکتی ہے، یہ جو رزق حرام ہے یہ نسیان موت کی وجہ سے ہے، اور جو نسیان موت ہے، موت کو بھول جانا جو ہے وہ ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے، اور دنیا کی محبت ہی سب رہی ہے جڑ ہے۔ تو حضور پاک آج بھی ہمارے زندہ رسول ہیں، آج بھی زندہ ہیں اور آج بھی ہماری مدد کرتے ہیں۔ ہم ٹھیک ہے آنے والوں کو انتظار کر رہے ہیں، امام مہدی آئیں گے، ہم عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور خدا کے لیے پیچھے مڑ کر دیکھو ہماری پشت پر جو محمد مصطفیٰ علی المرتضیٰ اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اور اولیاء اللہ ہماری پشت کے اوپر کھڑے ہیں ہماری مدد کرنے کے لیے، تم ان کو تو پکارتے نہیں۔ تو یہ اس آیت میں دوسری بات جو آئی ہے شہادت کی بات آئی ہے۔ تو شہادت کے لیے میں مائی آسیہ کے بیان کرتا ہوں۔ فرعون کی بیوی جو تھی
جب وہ موسیٰ اور حضرت موسیٰ کی آپ کے بھائی ہارون پر ایمان لے آئیں تو انہوں نے فرعون نے کہا تم ایمان لے آئی ہو میرے پوچھے بغیر تمہیں سزا دیتا ہوں. شہزادی تھی, نرم و نازک عورت تھی, اس کو جناب پکڑ لیا اور دنیا میں یہی بات بڑی تھی کہ ایک بڑے مجمع میں آپ کو گرا کر آپ کے پاؤں میں لوہے کے کھوٹے, ہاتھوں میں پیٹ کے اوپر جب گاڑ دیے گئے آپ کو شہید کرنے کے لیے زمین کے ساتھ جکڑ دیا گیا تو آپ مسکرانے لگے. آپ مسکرانے لگی. آپ نے انہوں نے کہا جی آپ مسکرانے کا کیا مقام ہے؟ تو انہوں نے کہا اب جو مجھے دیدار الہی ہو گیا ہے تو مجھے تکلیف ہی کوئی نہیں ہوئی. یاد رکھو شہید وہ ہوتا ہے جب اس کے گلے پر چھری چلتی ہے یا تلوار ہوتی ہے یا وہ موت کی منزل طے کر رہا ہوتا ہے تو اسے دیدار الہی نصیب ہوتا ہے. اسی لیے اسے شہید کہتے ہیں. شہید میں نے اللہ کے نور کا, اللہ کے دیدار کا شاہد. تو یہی کربلا میں ہوا. تو موت جو ہے یہ کئی قسم کی موت ہے. پہلی موت ہے جب ان کو قرآن میں آیا کہ ان کو فرشتے تھپڑ مارتے ہیں ان کی قبر پر دھتلے. چلو اب اللہ کی بارگاہ میں یہاں تو یہی صلاح دے رہے ہیں آئندہ چل کر پتہ چل جائے گا کہ تمہارا کیا اثر کرتے ہیں. وہ گناہگار ہیں. اللہ کی پناہ مانگا کرو یا اللہ ہمیں وہ موت دے جو تیری آسان موت ہو, جو تیرے اولیاء اللہ کی انبیاء کا طریقہ تھا, جو رسول پاک کا طریقہ تھا, میں عطا کر جو سید الشہداء کو اللہ نے کربلا دی. تو دوسری موت ایسی ہے کہ وہ نمازی پرہیزگار لوگ جو ہوتے ہیں وہ جب وقت ہوتا ہے وہ عصر کا وقت گزر گیا میں نے نماز ادا کر لی, وہ کہتے ہیں جی ابھی تو ادا کیا نہیں, وہ سورج غروب ہو رہا ہے. تو وہ ان کی زندگی کا سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے, وہ ایسے ہی نماز کا اللہ اللہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں. اور تیسرے وہ لوگ ہیں قرآن میں ذکر ہے کہ ان کی موت کے لیے ایک خوشبو آتی ہے اور وہ خوشبو جو ہے جب ان کے سانسوں سے ٹکراتی ہے وہ اللہ کے نور کی خوشبو ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کی خوشبو ہے, پانچل پاک کی خوشبو ہے, اولیاء اللہ کے روشنی کی خوشبو ہے. وہ جب آتی ہے اولیاء اللہ کی خوشبو ہے, حضرت سلطان بہو کی ہے, وہ جب پہنچتی ہے خوشبو تو پھر وہ جان جو ہے وہ ساتھ ہی آسانی کے ساتھ نکل کر چلی جاتی ہے. تیسرے درجے کی موت یہ ہے. اور چوتھے درجے کی موت جو ہے وہ یہ ہے کہ شہداء جو ہیں ان کی موت جو ہے یہ اس قسم کی موت ہے ایک کہ آدمی اللہ کے نور میں گم ہو کر اللہ کو جان دے دیتا ہے. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کئی دن تک روتی رہی میری جان اسرائیل کیسے قبول کریں گے, وہ میرے لیے نامحرم ہے. اور یاد رکھیں میدان کربلا بھی حضرت زینب علیہ السلام نے اپنے جو بال سے چادر تو ان لوگوں نے چھین لی تھی, لیکن آپ نے اپنے لمبے بالوں سے اپنا چہرہ انوار ڈھک لیا تھا, پردہ کر لیا تھا. یہ اس ماں کی بیٹی تھی جس کے لیے سورج جو تھا وہ بھی باہر نہیں نکلتا تھا. تو اب آپ اپنے چہرہ انوار کو اپنے بالوں سے ڈھک کر سفر طے کر رہی تھی کوہا تک اور شام تک کا. تو بڑی بات یہ ہے کہ جو فرعون تھا وہ بھی بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا, اپنی لوڑیاں بنا لیتا تھا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ مسلمان کہلانے والے لوگ ہیں, کہتے ہیں کہ قرآن مجید ہم نے ادھر ٹانگے ہوئے ہیں, قرآن مجید کندھے سے لٹکایا ہوا ہے, زبان سے دعوت کر رہے ہیں, لیکن حسین کو شہید کر رہے ہیں. او بھائی کس کی نماز پڑھتے ہو, کس کا روزہ رکھتے ہو, کس کے لیے تم چلتے پھرتے ہو, کس کے لیے زندہ ہو؟ تو وہ سلطان صاحب نے فرمایا اس کے متعلق خیال کیا یہ کر سر میں دے کیوں چڑھ دے 18,000 جار میں آئے ہو اگے حسین دے مردے ہو
کرمندے بیت رسولی تاں پانی بند کیوں کر دے ہو یہ کرمندے بیت رسولی تے تنبوخ میں کیوں سر دے ہو سچا دین حسین علی دا یا حضرت باہو جڑے سر نظرانا تر دے ہو میں نے چشتی نے فرمایا شاہ ہست حسین پادشاہ ہست حسین دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین سرداد نہ داد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا جنہوں نے قربانی دی اور فرمایا موت کا ذکر میں کر رہا تھا تو یہ جو چار ہستیاں ہیں ان کا جنازہ نہیں ہوا نہ رسول پاک کا اس لیے کہ کون ہے جو کہے کہ یا اللہ رسول پاک کو بخش دے ہم تو یہ کہتے ہیں یا اللہ رسول پاک کے وسیلہ سے ہم کو بخش دے اس لیے آپ کا یہ درود و سلام پڑھا گیا اور وہاں پر حکم ہوا ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی حکم ہوا کہ درود پاک صلوات کا لفظ یہاں بھی استعمال ہوا ہے صلو علیہ ٹھیک ہے اور جا کے آگے امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی یہی ہوا ہے کیا ہوا ہے صلوات علیہ من ربہم والرحمہ آپ پر بھی سلام اور اللہ کی رحمت فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ سلام پڑھتا ہے پیغمبر پاک کے اوپر شہداء کربلا کے اوپر ٹھیک ہے تو آپ لوگ بھی جہاں ضرور پڑھتے ہوتے ہیں وہاں پر صلوات بھی پڑھا کریں صلوات بھی شہداء کربلا کے لیے پڑھا کریں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ہی وظیفہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا درود اور صلوات بھیجنا اس کا کام ہے اور رحمت نازل کرنا اور درود پڑھنا جو ہے وہ فرشتوں کا کام ہے ٹھیک ہے نا یہ بھی پڑھا کریں اپنے ساتھ تو فاطمہ زہرا کا جب وقت آ گیا تو روتی تھی تو اللہ نے کہا کیا بات ہے فاطمہ کہا کہ میں اسرائیل میرے لیے نامحرم ہے جبرائیل بھی دروازہ کا ٹھٹاکن بات کرتا ہے تو میری جان کیسے قبض کرے گا فرمایا اے فاطمہ میں اپنے دست قدرت سے تیری جان قبض کروں گا اور یہ جو کہتے ہوتے ہیں نا کہ جی وہ صدیق اکبر نہیں گئے جنازے پر عمر فاروق نہیں گئے جنازے پر عثمان غنی نہیں گئے وہ بھائی اللہ کے بندوں بالکل نہیں گئے اس لیے کہ فاطمہ زہرا نے یہ کہہ دیا تھا کہ میرے جنازے کے ساتھ میرے محرم کے ساتھ کوئی بھی نہیں جائے گا سوائے آپ کے محرم لوگوں کے کوئی دوسرا آدمی آپ کے ساتھ نہیں گیا کہا رات کو جنازہ لے جایا جائے ٹھیک ہے اور پھر یہ کہا کہ میری قبر جو ہے اس میں حضرت علی مجھے اتارے اور جو مٹی ہے اس کی قبر کی برابر کر دے کسی کا اس مٹی کے اوپر بھی نگاہ نہ پڑ جائے اللہ نے ایسی رحمت کی کہ آج تک آپ کے قبر مزار اقدس کے اوپر مزار پرنوار کے اوپر وہ ایک بید ہوئی ہوئی ہے اتنی پٹیوں والی اس نے پردہ کیا ہوا ہے اس نے پردہ کیا ہوا ہے تو فاطمہ زہرا کی جب وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے ان کی جان کہا فضا کسی کو نہیں کرنا میں وضو کر رہی ہوں قبلہ رخ ہو رہی ہوں اور اللہ کے نور میں جذب ہو رہی ہوں قبض ہو رہی ہوں اس لیے مجھے اب کوئی میرا پردہ نہیں کھولے گا اور ایک آدمی تھا وہ اللہ کا بندہ اور نظر میں پھنسا ہوا 3-4 دن سے مریضوں نے مرشد کو بتایا کہ جناب وہ اس کی جان نہیں نکل رہی آپ آئے اس کا آواز دیا فلاں اس نے اسی وقت توجہ کی جان باق ہو گئے نوراز اللہ کو فرا کر جب واپس ہے پوچھا کیا کیا کہیں گے اللہ کے نور میں گمبر تھا تصور اس میں اللہ میں گم تھا
جو فقیر آپ کرتے ہوتے ہیں. اس میں محمد علیہ السلام آگے جا نہیں سکتے تھے, وہ ادھر ہی کھڑے تھے کہ کب باہر نکلے تو کب, تو میں نے اسے عالم ناسوت میں واپس بلا دیا, تو اس طرح سے اس کی جان جو ہے قبض کر کے چلا گیا. تو آپ بھی وہی کیا کریں, اللہ کے نور میں گم ہو کر رہا کریں, تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آپ ان کو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو ایک نور حاصل ہوتا ہے, وہ قیامت کے روز حضور پاک کے ساتھی جو ہوں گے ان کا نور ان کے آگے ان کے دائیں ساتھ چلتا ہوگا. ایک اور گروہ ہوگا ان کا بھی نور ان کے آگے, وہ سلطان صاحب جیسے ہفتے کے ان کے دائیں چلتا ہوگا. تو فرمایا جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے انبیاء کا نور ہوگا, ان کی امت پیچھے آئے گی, اندھیرا ہوگا, نہ چاند نہ سورج, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ایسے وقت میں وہ کہیں گے جو منافق ہے کہ ٹھہر جائے, ہم بھی چاہتے ہیں کچھ کا حکم ہوگا واپس ہی جاؤ, ادھر سے دیوار کر دی جائے گی, اندر رحمت ہوگی باہر رحمت ہوگی. تو یہ وہاں ہی نور نہیں ہے, یہاں بھی وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس, ہم نے ان لوگوں کو نور عطا کر دیا ہے جس کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان چلتے پھرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ فقیر جو ہے یہ سب اس نور کو حاصل کرے, اور یہ سلطان صاحب کے دروازے سے جانے سے مل جاتا ہے, پینٹل پاک کے دروازے پر جانے سے مل جاتا ہے, صحابہ رضوان اللہ خود نور ہیں, ان کے دروازے پر جانے سے نور حاصل ہو جاتا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ صحابہ جو ہے وہ پینٹل پاک کے ماننے والے اور ان کے غلام ہیں, جیسا کہ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ امام صاحب کو کہیں کہ وہ لکھ دے کہ بھئی ہم ان کے غلاموں میں شامل ہیں, ان کے باپ دادا کے غلاموں میں شامل ہیں. اور یہ بھی فرمایا کہ یہ کاغذ میری قبر میں رکھ دیا جائے. اور دیکھیں حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے ایک بیٹے کا نام حضرت عثمان غنی کے نام پر عثمان رکھا. عباس کے بھائی دوسرے عبید اللہ ہیں اور تیسرے عثمان ہیں, تینوں ہی میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں. اور بھائی ان کا بھی نام لو اللہ کے بندو, انہوں نے کم قربانی دی ہے, انہوں نے جان قربان کی ہوئی ہے شہر کے اوپر, انہوں نے اسلام کے لیے جان دی ہوئی. وہ ہے ایک اور ابی بکر ہے ایک دوسری بیوی سے, وہ بھی ادھر شہید ہوئے. ایک عمر ہے وہ شہید, کو دشمنوں کا نام نہیں رکھتا ہوتا. اور یاد رکھیں کہ صدیق اکبر کی پڑپوتی ام فرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امام باقر کی بیوی ہے, اور ان کے بطن سے امام جعفر و صادق پیدا ہوئے ہیں. اماموں جو وہ پیدا ہوئے ہیں جن کو ہم مانتے ہیں امام جعفر و صادق, اور جیسا کو دنیا میں ہے ہی نہیں فقیر, ایسے امام ہیں. اماموں میں بھی بڑے اونچے امام ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ میں ان کی بات بتا رہا تھا. صابر بیا کی حضرت علی علیہ السلام کی جب شہادت ہو گئی, کہاں سلوک میں بند کر کے اس کے سپورٹ کر دینا, ایک آدمی کے سپورٹ کر دیا انہوں نے. آئے جو نقاب پہنچ کے لے گئے, شہزادے پیچھے گئے, پوچھا کیا بات ہے, کہا جی یہ خیال ہے کوئی بن ملجوں کے ساتھیاں لے جائے. فرمایا نقاب اٹھایا تو فرمایا میں علی خود ہی لے کر جا رہا ہوں. وہ جو مزار بنا ہوا ہے ادھر, وہ تو مزار ہے آپ کے حکم پر مولائیوں نے نشان قائم کیا ہے. وہ کون سی جگہ, کون سی ریاست, بلخ میں ایک جگہ ہے مزار پور, اس جگہ پر ان کے بھائی لے کر رہے ہیں, ادھر ایک علی علیہ السلام کا بنا ہوا ہے. شاید وہ علی علیہ السلام ادھر ہی لے گئے ہیں. وہ جب وہاں بنا ہوا ہے تو 20 منٹ پہلے لوگ ڈیوٹیاں اتار دیتے ہیں, کاریں کھڑی کر دیتے ہیں, اور پیدل وہاں پر جاتے ہیں. جو سنی ہے وہاں پر جاتا ہے علی علیہ السلام کے مزار پر. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو ہمیں تو علی علیہ السلام کے لیے ہماری جان قربان. اور میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو ہم تو ہمیں موقع مل گیا رونے کا, ماتم اور اپنی محبت میں شیعہ ہوں سنی ہوں بابی جو بھی کو کر, لیکن خدا کا کہ اس وقت اگر ہم موجود ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ ہم ادھر ہی ہوتے. ہم یہ ہم پر احسان ہے اللہ کا کہ ہم ان کی یاد کے لیے, ان کے لیے عرصہ آپ کے اہل بیت کی محبت کے لیے ختم دلاتے ہیں, شیعہ حضرات معلوم کرتے ہیں, جو ان کے اپنے عقیدے کے مطابق. ٹھیک ہے, صرف یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ صحابہ کو برا کہا جائے, باقی جو مرضی ٹھیک ہے ان کی عقیدت ہے, ہمیں کوئی نہیں ہے کہ نکالا جائے کیوں انہوں نے معلوم کیا. مولویوں کے مسئلے میں نہیں پڑھتے, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ جو ہیں وہ ان کے اپنے ہیں, وہ ان کے, اور امام حسین علیہ السلام نے وہ جو بیت رسولی ہے, جو طریقہ ہے ان کا, اور جو قرآن اور شورا اور حضور پاک کا طریقہ ہے, اس کو زندہ کرنے کے لیے جان دی ہے. اس کو زندہ کرنے کے لیے اسے بیت رسولی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں, ہم نے آج بیٹھے ہیں, آج
سید الشہداء کی یاد کے لیے اور فاطمہ زہرا کے پرسے کے لیے اور آپ کے علی اصغر کے لیے اور علی اکبر کے لیے، قاسم کے لیے، حسین علیہ السلام کے لیے، سب کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب بارگاہ رسالت میں بھی قبول ہو، فاطمہ زہرا میں راضی ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے اور قبول فرمائیں۔ اور یہ حافظ صاحب ہر سال یہ اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں پر، ان کے اوپر، ان کے مال جان اولاد کے اوپر برکت ڈالے، ان کے دسترخوان میں برکت ڈالے۔ آپ لوگوں میں سے جس کا کوئی فوت ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبروں کو بھی روشن فرما دے، جو جن کے والدین زندہ ہیں وہ جنت حاصل کر لیں، ان کی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ میرے قریب کے حال پر بھی رحم کرے، میرے والدین والد جو فوت ہو کے ان کی قبروں کو روشن فرمائے، جملہ مومنین مومنات، جملہ مسلمین و مسلمات، جو بھی جہاں بھی کئی قبر میں پڑا ہے جس کا کوئی دعا کرنے والا بھی نہیں ہے، خواہ سے ہمارا کسی سے زیادتی بھی کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معاف فرمائے، اور جو دین کے اوپر حقیقت میں دین کے اوپر اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے وہ فوت ہو گئے مسلمانوں کے حاصل سے حضور کا اور شہادت تو اس کے ہے، لیکن حضور پاک کے رحمت سے یہی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخشے، وہ مر گئے ہیں قبروں میں ان کو بھی آسانی عطا فرما دے۔ آپ پاکستان کو اللہ استحکام عطا فرما دے، اس محلہ کو، اس گھر کو، اس کے عزیز و کارم کو، سب کو اللہ تعالیٰ آپ کے سب عزیز و کارم کا اپنے اولاد کو لائق کر دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کے دین اور دنیا کے سارے کام درست کر دے۔ آپ لوگوں کے دفاع سے میرے غریب کے حال پر بھی رحم فرمائے، اپنا فضل اور اپنا کرم کرے۔ وہ جس کا کوئی رزق کم ہے اللہ اس کا رزق پورا کر دے، کاروبار دے دے۔ اگر کوئی آدمی کسی بیماری مبتلا اللہ کی بیماری دور کر دے، اور پاکستان میں اسلامی قانون اللہ تعالیٰ ہم اسے دیکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق حضور ارشد میں برشاد صلی اللہ تعالیٰ